ہم جو استعمال ہو کر اس اسرائیلی لابی کے ایجنڈے کے اوپر ہمیں جو استعمال کیا گیا اور ملک کو اور پاک سرزمین کو اور سونی دھرتی کو جو نقصان ہوا، میں ان ایشوز کے اوپر مسلسل بات کروں گا. میں نے یہ اعلان کیا تھا. آج صداقت عباسی صاحب نے بھی وہ ساری باتیں جو میں نے کہی تھی، میں ان کی ان باتوں کو کولیبوریٹ کرتے ہوئے قرآن پاک کے اوپر جو حلف لینے کی انہوں نے کمپین سٹارٹ کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہے کہ ایک آنکھوں دیکھا، ایک چیز ہوتی ہے چھپی ہوئی، ایک چیز ہوتی ہے ڈھکی ہوئی، ایک چیز ہوتی ہے کنسیلڈ، ایک چیز ہوتی ہے سیکرٹ. اس کے اوپر اگر کوئی بات کرے کہ یار میں گواہی دیتا ہوں، میں حلف اٹھاتا ہوں، کوئی بھی مذہبی کتاب کا اپنے مذہب کے مطابق تو چیز سمجھ آتی ہے. وہ ایکٹیویٹی، وہ عمل جو 24 کروڑ پاکستانی اور ساری دنیا اپنی آنکھوں سے میڈیا کے اوپر اپریل 2022 سے لے کے اب تک 10 اکتوبر 2023 تک ہر روز اپنی آنکھوں سے پاکستانی قوم دیکھتی رہی ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ کس طریقے سے چیئرمین تحریک انصاف پری پلانڈ جلسے، جلوسوں، میٹنگز، ریلیز، سیمینارز اور اپنے عمل سے پوری پاکستانی قوم کو اور کارکنان کو، پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کے لیڈرز کو پاک فوج کے خلاف، آئی ایس آئی کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، عدلیہ کے ججز کے خلاف کس کس انداز سے موٹیویٹ کرتے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ جو جن لوگوں نے قرآن اٹھایا ہے، آدھے تو وہ لوگ ہیں کہ جو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، جن کا نڑی نٹا ہی کوئی نہیں ہے، نہ کبھی کسی میٹنگز کے اندر، نہ کبھی پی ٹی آئی کی کسی لیڈرشپ کی میٹنگز کے اندر، نہ ترجمانوں کی میٹنگز کے اندر ان کا لینا دینا ہی نہیں، نہ ان کی ویلیو نہ حیثیت. لیکن وہ قرآن اٹھا کے خواجے کا گواہ ڈڈو بننے کی اور شاہ سے زیادہ وفادار بننے کی انہوں نے جو کوشش کی اور اپنی عاقبت بھی خراب کی اور دنیا بھی خراب کی، وہ تو اپنی جگہ. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ ان کی کسی حوالے سے بھی چھوٹ نہیں ہے، وہ خود سر کے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے ہر بال تک پچھلے 1.5 پونے 2 سالوں میں اس تحریک فساد فی الارض کے اندر ہر جگہ پہ چیئرمین تحریک انصاف کے شانہ بشانہ ہر 2 نمبری، ہر مارداڑ، ہر قتل و غارت گری، ہر گنڈا گردی، ہر بدماشی کے اندر شریک تھے. انہیں پتہ ہے کہ ان کی چھوٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے قرآن پاک کا سہارا لیا. میں آج آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں. پوری پاکستانی قوم کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اپریل کے مہینے میں حکومت جانے کے بعد بڑی پلاننگ کے ساتھ چیئرمین تحریک انصاف نے ذہنوں کی آبیاری سب سے پہلے لیڈرشپ کی شروع کی. کور کمیٹی کی میٹنگ، ترجمانوں کی میٹنگ، کور گروپ کی میٹنگ. انہوں نے کچھ لوگ رکھے جن میں سے ایک نام آج میں بے نقاب کروں گا. فیصل شیر جان لمس کا ڈائریکٹر ہے. اس کو اسپیشل، جس کا لینا دینا ہی نہیں سیاست سے، جس کا اٹھنا بیٹھنا ہی سیاست نہیں تھا، جن کا ایپٹیچیوڈ بھی سیاست نہیں تھا، ان کو جناب اسپیشل میٹنگز کے اندر بلایا جاتا تھا. میٹنگ ہماری جو مسلمان معاشرے کے اندر میٹنگ کا آغاز تلاوت کلام پاک، اس کے بعد نعت پاک ہوتی ہے، وہاں پر کیا سٹائل تھا؟ اپریل سے جو ترجمانوں کی اور باقی جتنی ہائی لیول کی میٹنگز ہوتی تھیں، جناب سب سے پہلے فیصل شیر جان صاحب کو لانچ کیا جاتا تھا. جناب ہاں جی چیئرمین تحریک انصاف، انہیں کہتے تھے جی سب سے پہلے آپ بتائیں سٹوری بورڈ بھی، موجودہ حالات بھی اور فیوچر پلانز بھی، اور اپنا فلسفہ بیان کریں. وہ ارسطو بن کے، سقراط بن کے، جعلی نیوز بن کے، انقلاب فرانس کے روسو بن کے، والٹائر بن کے، جناب وہ پوری 5 منٹ سے لے کے 10 منٹ تک فوج کے خلاف بڑے کنسیلڈ طریقے سے بھی اور اوپن طریقے سے بھی وہ تمام ترجمانوں کو اور پی ٹی آئی کے قائدین کو وہ موٹیویٹ کرتے تھے کہ ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا، خوف سے انسان رہ جاتا ہے، خوف سے معاشرے رہ جاتے ہیں. بھوٹو والوں کے خلاف آپ نے اس انداز سے چلنا ہے، کوئی بھوٹو والے آپ کو تباہ نہیں کر سکتے، بھوٹو والے آپ کو رگڑ نہیں سکتے، بھوٹو والے آپ کی کسی قسم کی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ ڈٹ گئے، آپ نے اپنے اندر سے خوف ختم کر دیا، اپنے اندر سے ڈر ختم کر دیا. میں حیران ہوتا تھا کہ وہ فیصل شیر جان جس نے زندگی میں کبھی ایک نعرہ نہیں لگایا ہوگا
کجا یہ کہ کوئی یونین کونسل کے کونسل کا الیکشن یا کوئی اس کو اسپیشل چیئرمین تحریک انصاف بٹھا کے ہر میٹنگ میں آخر تک 9 مئی کی میٹنگ تک 9 مئی تک ان کو بٹھا کے پراپر 5 سے 10 منٹ کا لیکچر دلا کے پھر اس کے بعد پری پلانڈ 6 7 8 افراد تھے. اس میں وہ عالیہ حمزہ ٹائپ کی خواتین, مسرت جمشید چیمہ جیسی خواتین, پھر وہ ہارڈ لائنر فاروق حبیب, مراد سعید, یہ چند افراد تھے 6 7. پہلے وہ آتا تھا فیصل شیر جان, وہ اپنا فلسفہ فوج کے خلاف کچھ اوپن لفظوں میں کچھ ڈھکے لفظوں میں پوری کی پوری ذہنی آبیاری کرتا تھا ہر میٹنگ میں. اور اس کے بعد پھر جناب وہ 6 7 افراد کو چیئرمین تحریک انصاف کہتے تھے جی جناب آپ بولیں. وہ کھل کھلا کے فوج کے خلاف, بھٹو والوں کے خلاف اپنی بات کرتے تھے. اور اس کے بعد اگر کوئی نارمل ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر اور پولیٹیکل اپروچ رکھنے والا فرد بات کرنا چاہتا تھا, سپوز میں اگر بات کرنا چاہوں گا, مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی, مجھے کسی نہ کسی طریقے سے جناب وہ بائی پاس کر کے کسی وہ کہیں گے یہ بات ہی نہ کرے. بات کون کرے؟ وہی کرے جس نے فوج کے خلاف بولنا ہے, جس نے ISI کے خلاف بولنا ہے. پھر اس کے بعد پراپر طریقے سے جناب سب سے پہلے میر جعفر اور میر صادق. میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی اللہ کے ولی تھے یا غوث قطب اور کلندر تھے؟ آپ نے پاک فوج کے سربراہوں کو اور قیادت کو میر جعفر اور میر صادق کہا. کیا یہ لوگوں کی ذہنی آبیاری نہیں تھی؟ کیا یہ قرآن پاک اٹھانے والوں سے میں پوچھوں گا کہ تم نے ایک دنیا کی سب سے مقدس کتاب کی بے حرمتی کرنے لگے ہو سیاست کے اندر لا کر ایک آنکھوں دیکھی چیئرمین تحریک انصاف کی غنڈہ گردی اور بدماشی اور فوج کے خلاف اور ISI کے خلاف ڈرٹی ہیری سے لے کے میر جعفر سے لے کے میر صادق سے لے کے غدار سے لے کے ہر قسم کی کمپین آنکھوں دیکھی لوگوں کی دیکھی ہوئی, اس کے باوجود آپ نے قرآن اٹھا لیا. میں ان سے پوچھوں گا کہ میر جعفر میر صادق کا لقب کس کو دیا گیا تھا؟ میں پوچھوں گا یہ مسرت جمشید چیمہ سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو غدار کا لقب کس نے دلایا تھا؟ اور جیسے ہی اس نے کیا اس کے بعد جناب آپ اس کو فوری طور پہ اس کو جناب ایڈوائزر بھی بناتے ہیں اطلاعات کا, اس کو عہدے بھی دیتے ہیں, اس کو اپنے قریب بھی لاتے ہیں اور اس کو پھر جناب ہر وقت اپنے ساتھ لے کے گھومتے ہیں. اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ فوج کے خلاف نفرت پھیلانے کی موٹیویشن نہیں تھی, یہ فوج اور اداروں کے خلاف ذہنی آبیاری کرنے کا یا نا موٹیو نہیں تھا. پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا, آپ نے ڈرٹی ہیری کا لقب دیا, پھر آپ نے پوری کمپین چلائی کہ میرے کے اوپر قاتلانہ حملہ ڈرٹی ہیری نے کروایا, میرے اوپر قاتلانہ حملہ فوج نے کروایا, میرے اوپر قاتلانہ حملہ فوج کے جنرلوں نے کروایا. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا کیا مفہوم تھا؟ کیا یہ فوج کے خلاف ذہنی آبیاری نہیں تھی؟ کیا یہ فوج کے خلاف لوگوں کی برین واشنگ نہیں تھی؟ کیا یہ فوج کے خلاف لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنا نہیں تھا؟ کیا یہ فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا نہیں تھا؟ اور پھر عین چوراہے پہ ہنڈیا پھوٹی جب JIT نے چیئرمین تحریک انصاف کو بلا کے ان سے پوچھا کہ بتائیں جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ کسی فوجی جنرل نے یا جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ پوری قوم نے دیکھا اور سنا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے, مجھے تو لوگ کہا کرتے تھے, مجھے تو لوگوں نے بتایا تھا. ایک سابق وزیر اعظم, ایک مستقبل کا وزیر اعظم بننے کا کینڈیڈیٹ, ایک انٹرنیشنل لیڈر ہونے کا دعویٰ کرنے والا ایک لیڈر, اس نے لوگوں سے سن کے سنی سنائی باتوں پہ پوری پاکستانی قوم کا, پاکستان کی معیشت کا دیوالیہ نکال دیا اپنی کمپین کے ذریعے سے, پوری پاکستان کی معیشت کا بٹھا اٹھا دیا اپنی اس نیگیٹو الزام سازی والی پالیٹکس سے, پوری پاکستان کی ریاست کا بیڑا گھر کر دیا, پوری پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور سب سے محب وطن پولیٹیکل پارٹی اس کے لیڈرز کا مستقبل تاریخ کر دیا, ان کے گھروں کو تباہ کر دیا, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا بیڑا گرک کر دیا, قتل و غارت گری کا ماحول بنا دیا, اور اینڈ میں کہا جی مجھے تو لوگ کہا کرتے تھے. کیا قرآن پاک اٹھانے والوں سے میں سوال پوچھوں گا
کیا یہ فوج کے خلاف ذہنی آبیاری نہیں تھی؟ پھر میں پوچھوں گا جناب والا، آپ بڑے چاچے مامے تائے اور پھوپھڑ بن رہے ہیں پارٹی چیئرمین کے، آپ بتائیں کہ اپریل سے لے کے 9 مئی تک جو 1.5 سال سوا سال تحریک فساد فی الارض، صرف ایک نقطے کے اوپر کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی، چیئرمین تحریک انصاف کا یہ عملی دعویٰ تھا کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی کیونکہ میں اوتار ہوں، میں نعوذ باللہ خدائی مخلوق ہوں، میں نعوذ باللہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہوں، میں نعوذ باللہ اللہ کا کوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ پیغمبر یا ولی یا غوث اور کتب اور کلندر ہوں جو کہلواتے رہے مختلف سوشل میڈیا کے اپنی ٹیموں کے ذریعے سے. مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، مجھے کوئی چھو نہیں سکتا، صرف اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے. پھر اس گرفتاری سے بچنے کے لیے آپ پہلے ہائی کورٹ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ. 10,000 آپ جناب لے کے جاتے ہیں اپنے جناب فالوورز اور اپنے ورکرز، وہاں گملے توڑتے ہیں، وہاں شیشے توڑتے ہیں، وہاں پہ تباہ و بربادی کرتے ہیں. کیا یہ ذہنوں کی آبیاری نہیں تھی؟ کیا یہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا، ریاستی اداروں کے خلاف ورکرز کو تیار کرنے کا یہ فارمولہ نہیں تھا؟ اگر یہ نہیں تھا تو کیا یہ کوئی مناسک حج ادا کرنے کی ٹریننگ دلائی گئی تھی، یا کوئی تہجد پڑھنے کی ٹریننگ دلائی گئی تھی، یا کوئی اشراق پڑھنے کی ٹریننگ دلائی گئی تھی؟ پھر اس کے بعد آپ بتائیں کہ جوڈیشل کمپلیکس پہ 10,000 بندے لے کے، پیٹرول بم لے کر آپ وہاں پر حملہ آور ہوئے. میں خود وہاں پر آنکھوں دیکھا موجود تھا. آپ مجھے بتائیں یہ کس چیز کی تربیت تھی؟ یہ کس چیز کی ٹریننگ تھی؟ یہ کس چیز کی ایڈوائس تھی؟ یہ کس چیز کی تلقین تھی؟ یہ کس چیز کی تربیت تھی؟ یہ قرآن پاک ہاتھ میں اٹھانے والوں سے میں پوچھوں گا، آج میں کٹا چھٹا سارا کھولوں گا. ہر چیز پہ آپ نے وطن کو تباہ و برباد کیا. اسرائیلی لابی کی اس تحریک فساد فی الارض کے پیچھے آپ نے ایتھکس کو تباہ کیا. آپ نے نعوذ باللہ مذہب کو آپ نے جناب بیچ میں لا کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی. جھوٹ کی سوداگری آپ نے کی، اس میں آپ مذہب کو بھی اور قرآن پاک کو بھی بیچ میں لا کے دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں. میں پوچھوں گا جوڈیشل کمپلیکس کے بعد آپ کی جو آخری 3 مہینے وہاں پہ کیمپ رہے زمان پارک میں، شہزاد بخاری گرفتاری کا وارنٹ لے کے آیا، آپ نے کہا جی مجھے بواسیر ہے، شبلی فراز کے ذریعے سے آپ نے لیٹر دیا جناب مجھے بواسیر ہے، اس کے انگلش کا جو ترجمہ تھا، میں گرفتاری نہیں دے سکتا. خدا کے بندو، اس وہاں پر ذلِ شاہ شہید ہو گیا. 3 مہینے ہر روز قتل و غارت گری ہوتی تھی اور آپ اندر بیٹھ کے ڈرٹی ہیری ڈرٹی ہیری ڈرٹی ہیری ڈرٹی ہیری، فوج یہ فوج وہ فوج فلاں فوج فلاں. قرآن پاک ہاتھ میں اٹھانے والوں، یہ کیا فوج کے خلاف نفرت کی تربیت نہیں تھی؟ یہ فوج کے خلاف ذہنی آبیاری نہیں تھی؟ کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو؟ کیوں اپنی دنیا خراب کر رہے ہو؟ کیوں اس دنیا داری کی سیاست اور عالمی طاقتوں کی، ملک دشمن طاقتوں کی سیاست کے ایجنڈے کا حصہ بن کر آپ اپنی مذہب اور اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے لگے ہوئے ہیں؟ میں نے جو باتیں کی عثمان ڈار صاحب نے اس کو اون کیا. 3% باتیں ابھی انہوں نے بتائی ہیں. میں نے جو باتیں کی، صداقت عباسی صاحب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس نے باتیں کی، اس نے ٹھیک کہی، کچھ چیزیں وہ نہیں بیان کر سکے، لیکن میں کیا بیان کرتا رہا ہوں. مجھے بتائیں 1 مئی کو یوم مزدور ہے. 1 مئی پوری دنیا جانتی ہے جی مزدوروں کا دن ہوتا ہے. لیبر یونینز مختلف اداروں کی وہ اس پہ مظاہرے کرتے ہیں، ریلیاں کرتے ہیں. 1 مئی کو چیئرمین تحریک انصاف کچہری چوک اور جی ایچ کیو کی طرف مظاہرہ طے کرواتے ہیں. قرآن پاک ہاتھ میں اٹھانے والوں، شرم سے ڈوب مرو. تم نے اس ملک دشمن طاقتوں کی سیاست کے پیچھے اپنی عاقبت کا ستیہ ناش پھیر رہے ہو. آپ مجھے یہ بتاؤ ادھر داتا دربار کی کون سی دیکھ کھلی ہوئی تھی جہاں پہ جناب یوم مزدور کے اوپر چیئرمین تحریک انصاف وہاں کے جناب مظاہرہ طے کروا رہا ہے؟ یہ کیا فوج کے خلاف تربیت اور ذہنی آبیاری اور ٹریننگ اور ذہنی طور پہ تیاری نہیں تھی؟ اگر صداقت عباسی نے اگر یہ بات کل کہی، میں تو 22 مئی سے یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں. عثمان ڈار نے یہ ساری باتیں کہیں، میں تو 22 مئی سے یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں. اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنان مجھے مورد الزام ٹھہراتے تھے. کل سے میں نے سنا ہے پی ٹی آئی کے اکثر گروپوں کے اندر لوگ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ فیاض چوہان ٹھیک کہتا تھا
عثمان ڈار اور صداقت عباسی کے آنے کے بعد ایک ایک چیز ثابت ہو رہی ہے جو فیاض چوہان بات کہتا تھا. پھر میں پوچھتا ہوں 1 مئی کو یہ ہم نے فیاض الحسن چوہان نے اور باقی سرور خان صاحب نے راجہ بشارت صاحب نے ہم ساروں نے مل کے ہم نے یہ طے کیا کہ نہیں ہم نے نہیں جانا کچہری چوک اور جی ایچ کیو کی طرف. ہم نے عین ایک دن پہلے رات کو جناب شمس آباد پارک طے کیا اور وہاں سے ہم نے فیض آباد چکر لگایا اور 6 روڈ چوک پہ آ کے بے ڈھنگے طریقے سے ریلی ختم کر دی. اس کے اوپر چیئرمین تحریک انصاف کی دل کو تشفی نہیں ہوئی. 4 تاریخ کو جو صداقت عباسی صاحب نے کہا کہ میٹنگ رکھی اس میں بائی چانس نہیں جا سکا تھا, وہ چکری انٹرچینج پہ تھی. 4 کی پریس جناب جیسے ہی جناب اس کی پیشی ختم ہوئی 7-8 ضمانتیں لے کے نکلے. مجھے 3:30 بجے علی خان جو ان کا پی اے تھا ان کا گارڈ تھا اس کا فون آیا کہ یہ چیئرمین صاحب سے بات کریں. چیئرمین تحریک انصاف کو پتا تھا 1 مئی کو سب سے زیادہ بندے اور ہمیشہ سب سے زیادہ بندے لے کے فیاض چوہان پنڈی سے آتا ہے, اس کے پاس افرادی قوت ٹیم ساری موجود ہے. انہیں پتا چلا کہ یار وہ میٹنگ میں نہیں تھا تو مجھے ڈائریکٹ فون کیا چیئرمین تحریک انصاف نے. آگے سے جناب مجھے کہا کہ جناب یہ میں 6 تاریخ کی میں نے دوبارہ ریلی رکھوائی ہے جی ایچ کیو کچہری کی طرف, چوہان اس پہ پورا کردار ادا کرنا ہے. مجھے دن کو اطلاع ہوگی تھی کہ یہ میٹنگ رکھی جناب ڈیسٹینیشن دوبارہ رکھا گیا ہے. اب انہوں نے یہ بات کی 6 تاریخ کو, ابھی صداقت عباسی صاحب نے اس انٹرویو کے اندر باتیں کلیئر نہیں کی 6 کے حوالے سے. 6 تاریخ کو اینڈ کمیٹی چوک سے طے ہوا جی کمیٹی چوک سے جی ایچ کیو کی طرف کچہری چوک کی طرف جایا جائے گا. میں نے اینڈ ٹائم پہ جب مظاہرہ شروع ہوا شام کو میں نے سرور خان صاحب کو, راجہ بشارت صاحب کو, واسق قیوم, عمر تنویر بٹ اور آصف محمود یہ ڈائریکٹ رابطے میں تھے. یہ چیئرمین تحریک انصاف کی پنڈی ضلع کے حوالے سے وہ ٹیم تھی کہ جن کو تمام نیگیٹو پالیسیز جو ہے نا وہ دی جاتی تھی اور یہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے تھے. میں نے ان ساروں کو, راشد شفیق کو, راشد حفیظ, سب کو بلا کے اکٹھا کیا شاہ کی ٹالیاں کے سامنے. اب سارے لوگ وہاں موجود تھے صحافی. میں نے کہا جناب کوئی بندہ مریڈ کا پل کراس نہیں کرے گا. میں نے کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں ٹاک شوز میں, پریس کانفرنس میں, آج دوبارہ دہرا دوں. ادھر واسق قیوم نے میرے ساتھ لڑائی شروع کر دی اور عمر تنویر بٹ نے بھی اور ان لوگوں نے. انہوں نے کہا نہیں جناب ہمیں اوپر سے آرڈر ہے, ہم نے کچہری چوک جی ایچ کیو کی طرف ہم نے جانا ہے. میں نے کہا خبردار کوئی نہیں جائے گا. میں نے اسی وقت آپ کا جو میڈیا گروپ ہے صحافیوں کا, یہ سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس چیز کو آن کریں گے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ سارے ان میں سے کوئی اٹھ کے کہے کہ ہاں جی آپ نے غلط کہا ہے, آپ کا اس وقت یہ ہمیں نہیں میسج آیا تھا اور ہم نے وہاں پہ یہ پروگرام نہیں کیا. یہ سارے گواہ ہیں. آج کی پریس کانفرنس میں یہ جتنے صحافی بیٹھے ہیں یہ گواہ بنا کے میں کہہ رہا ہوں. میرے گروپ سے میسج گیا ان کو کہ سب لوگ جنگ بلڈنگ کے سامنے آ جائیں. جنگ بلڈنگ کے سامنے ہم میڈیا ٹاک کریں گے قائدین اور وہاں سے ہم ڈسپس ہو جائیں گے. میں نے وہاں جا کر ریالٹو چوک جب قائدین موجود تھے میں وہاں سے نکلا اکیلا. میں 1000 میٹر پہلے ہی پیدل نکل کر میں جنگ بلڈنگ کے سامنے اکیلا پہنچا اپنی 3-4-6 دوستوں کے ساتھ. وہاں جا کے کھڑے ہو کے میں نے سارا جلوس رکوایا. سارے ذہنی طور پہ تیار تھے, واسق قیوم, عمر تنویر بٹ اور آصف محمود کے علاوہ. عمر تنویر بٹ اس وقت اپنے 40-50-60 بندے لے کے مریڈ کے پل کراس کر کے ادھر کھڑا تھا اور اشارے کرتا رہا جناب آ جائیں آ جائیں. میں نے کہا سوری کوئی نہیں آئے گا. میں نے وہیں پر ساروں کو اکٹھا کر کے جنگ بلڈنگ کے سامنے, الاکرام بلڈنگ جو جماعت اسلامی کے دفتر کی طرف جاتی ہے اس کونے پہ میں نے کیمرے آپ نے لگائے ہوئے تھے. ہم نے میڈیا ٹاک کی, وہاں سے ہم نے ڈسپس کروا دیا. دوسری دفعہ یہ میں نے وہ پلان جی ایچ کیو کی طرف جانے والا فلاپ کروایا. اس کا ہوا کیا, اگلے دن چیئرمین تحریک انصاف نے میٹنگ بلا لی جس کا تذکرہ کوئی آدھا پلادہ صداقت عباسی صاحب نے کیا. وہ میٹنگ تھی بڑے غصے والی کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف 2 دفعہ جی ایچ کیو کی طرف مظاہرہ طے کروایا تھا, دونوں دفعہ نہیں جا سکے, فلاپ ہو گیا. انہیں بتایا یہ گیا وہ آصف محمود کی طرف سے اور عمر تنویر بٹ کی طرف سے, یہ کیونکہ وہ راجہ بشارت کے اینٹی تھے اپنے حلقے میں, انہوں نے یہ ان کا ذہن بھرا کیونکہ یہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ تھے چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں. انہوں نے رات کو ہی کان بھر دیا کہ راجہ بشارت صاحب کو کوئی بوٹو والوں کے فون آئے اور کچھ اور لوگوں کو.
مجھ سے ذرا گھبراتے تھے کیونکہ میں ذرا کھلا کے ان کی میں کلاس بھی لیتا تھا اور یہ میرے قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے اور نہ میں ان کو قریب آنے دیتا تھا. جانا یہ جتنی پنڈی کی جو نا یہ نام نہاد قیادت تھی, اور ویسے بھی یہ میرے اینٹی تھے سارے, میرے خلاف جو نا ساری لابنگ کرنے والے تھے. انہوں نے راجہ بشارت کے حوالے سے بات کی تو 7 تاریخ کو زوم میٹنگ بلائی چیئرمین تحریک انصاف نے اگلے دن. آپ یقین جانیں اتنا غصے میں آج تک میں نے چیئرمین تحریک انصاف کو نہیں دیکھا. گالی نہیں نکالی انہوں نے, اور وہ کلاس لی ساروں کی کہ میں نے دوسری دفعہ کچہری کی طرف جی ایچ کی طرف مظاہرہ رکھوایا تھا, یہ دوسری دفعہ کیوں فلاپ ہوا؟ پہلے دفعہ بھی تم لوگوں نے نہیں کیا, دوسری دفعہ بھی نہیں کیا. اور کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ بھوٹو والوں کے کہاں سے کس کس کو فون آیا تو جس کی وجہ سے کوئی لوگ یرک گئے یا فلاں اور فلاں اور فلاں. قرآن پاک ہاتھ میں اٹھانے والوں تمہیں کچھ نہیں پتا. تم میں سے آدھے کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ایویں میں کون چاچا خام خواہ کسی لیول پہ تم یہاں پہ اس پوری کنسلٹیشنز کی جو میٹنگز ہوتی تھی ان میں تمہاری نہ ویلیو, نہ تمہیں بلایا گیا, نہ تمہاری حیثیت تھی. اور جو آدھے بول رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ امین اللہ گنڈا پور کی طرح کے جو لوگ اور حماد اظہر کی طرح کے, وہ سر سے لے کے پاؤں تک ہر گنڈا گردی, بدماشی, 2 نمبری, چکر بازی اور 9 مئی کے دنگا فساد اور تحریک فساد فی الارض کے اندر وہ اتنے انوالو ہیں کہ ان کی کوئی معافی اور ان کی کوئی بچت نہیں ہے. لیکن افسوس انہوں نے اپنی جان اور اپنے لیڈر کی جان بچانے کی خاطر قرآن پاک کا سہارا لے کے اپنی عاقبت اور اپنی آخرت اور اپنی دنیا کو خراب کیا. میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ یہ جو میں نے حقائق بیان کیے ہیں, میرے ہر حقیقت, ہر آنے والا دن اس کو سچا ثابت کر رہا ہے. اور ابھی آئیں گے, ابھی 6-7 لیڈر اگلے 1 مہینے کے اندر آئیں گے جو باتیں میں کر رہا ہوں ان میں سے ہر بات کو وہ ثابت کریں گے کہ یہ چیز ایسی ہے. مجھے چیئرمین تحریک انصاف سے کوئی دشمنی نہیں, مجھے اس کی ذاتیات سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن جو میری دھرتی ماں کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے, جو پاک سرزمین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے, جو ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہے, جو ہمیں امریکہ سے آزادی سے ہوتے ہوئے پاک فوج سے آزادی اور پاکستان کی چولہے ہلا دینے والی تحریک کے اندر ہمیں استعمال کیا گیا ہے, اور پھر اسی امریکہ کی منتیں, ترلے اور غلامیاں اور اس کے پاس لابنگ جا کے کرنا, یہ ساری دنیا دیکھ چکی ہے. تو جناب ہم اس کو انشاءاللہ بے نقاب کریں گے. صداقت عباسی کو میں خراج تحسین پیش کروں گا, باوجود اس کے کہ وہ میرا مخالف ہے, سیاسی مخالف تھا پارٹی کے اندر. 2013 کے الیکشن میں مجھے ٹکٹ نہ ملنے کا ذمہ دار تھا, ہمیشہ میرے خلاف لابنگ کی اس نے, لیکن میں ایک اصولی آدمی ہوں. صداقت عباسی نے جو باتیں کہی ہیں بالکل ٹھیک کہی ہیں, اور میں اسے اس حوالے سے خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس نے اپنی ضمیر کی آواز پوری قوم کے سامنے رکھی. میں پی ٹی آئی کے تمام ان قائدین سے جن کی آنکھوں کے سامنے جو چیزیں ہوتی رہی ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ کوئی آنے والے دور میں کوئی پی ٹی آئی یا ان لوگوں کا کوئی سکوپ ہوگا. یہ جو غلط فہمیوں کا شکار ہے نا, اپنی طرف سے ایم این اے ایم پی اے بنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنی غلط فہمیاں دور کر دیں. جو پاکستان کے ساتھ, دھرتی ماں کے ساتھ 9 مئی, اپریل 2022 سے 9 مئی 2023 تک ہوا ہے, اس کا حساب کتاب چکاتے 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 آپ گزر جائیں گے, لیکن آپ حساب کتاب نہیں چکا سکیں گے. تو اس وجہ سے جو محب وطن, دھرتی ماں سے محبت کرنے والے اور مذہب سے محبت کرنے والے, دین اسلام سے محبت کرنے والے, ناموس رسالت اور ختم نبوت سے محبت کرنے والے جتنے پی ٹی آئی کے کارکن اور ووٹرز ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذہن کی نئے سرے سے آبیاری کریں. ایک یہی پہچان تھی اپنی, اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں, پاکستان سے پہلے بھی, پاکستان سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ذلیل و خوار کرے گا, کیونکہ میں پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں, مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے. میرے علاوہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ جس نے پارٹی چھوڑی, سیاست چھوڑی, فلاں کیا, وہ شاید فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیل رہا, لیکن فیاض الحسن چوہان بائی برتھ واریر ہے اور حق سچ کا واریر ہے. ہم استعمال ہوئے, لیکن اللہ پاک نے جرت دی کہ ہم اس کا کفارہ بھی ادا کر رہے ہیں. ہمیں استعمال کیا گیا, ہماری صلاحیتوں کو استعمال کیا گیا, ہماری سوچوں کو استعمال کیا گیا.
ہماری کیپیبلٹیز اور کیپیسٹیز کو استعمال کیا گیا، لیکن میرا ضمیر کم از کم فخر سے بلند ہے کہ میں وہ جو کفارہ تھا، وہ جو غلطیاں تھیں، اس کا میں کفارہ ادا کر رہا ہوں. یہی میرے پی ٹی آئی کے باقی لیڈرز اور کارکنان سے گزارش ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آئیں، جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں. بہت شکریہ. جی جناب. واسف صاحب کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ 9 مئی کے واقعات سے قبل، جب 9 مئی کا واقعہ اس میں بتا رہے تھے کہ اس میں ہم نے آگے تاکہ حملے نہیں کرنے، ہمیں محتاط رہے ان تمام چیزوں سے. اس کے بعد پریس کانفرنس میں ان چیزوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان تمام حملوں کا، تو اس وجہ سے کیا؟ ٹھیک ہے، دیکھو اس کو احساس ہو گیا، استعمال ہوئے. بنیادی طور پہ راول پنڈی کے اندر جو گروپ تھا نا، جو ڈائریکٹ انسٹرکشن لیتا تھا اس ساری مار دھاڑ کا، وہ واسق قیوم تھا، عمر تنویر بٹ تھا، آصف محمود تھا اور راجہ ماجد دھنیال، اور اس طرح کے 3-4 اور تھے. یہ ڈائریکٹ اسی طرح ہر ضلع کے اندر 4-5-6 رکھے ہوئے تھے انہوں نے، جو صحیح ان کے پپٹ تھے. انہیں پتا تھا ان کی کوئی سوچ اپروچ نہیں ہے، نہ ملک کے حوالے سے، نہ نیشنل پالیٹکس کے حوالے سے، نہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے، نہ ایتھکس کے حوالے سے. تو پنڈی کے اندر یہ 4-5-6 کا ٹولہ تھا، اور وہی زیادہ آگے بڑھ کے جو ہے نا ساری چیزیں کرتے تھے. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو 6 مئی کا جو ہدایت آئی تھی، جو ہے آپ نے نکالا، جیسے ہم بھی اس میں موجود تھے، جو آپ باتیں آپ نے کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ ہمیں بھی یہ آئیڈیا تھا کہ شاید آپ کچہری چوک یا اس سے آگے جائیں گے، لیکن آپ نے وہی چوک سے اس کو ختم کیا. تو یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت آپ نے ایک بات کیوں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ڈسپلن کے حوالے سے. انسان 16-17 سال جس گروپ اور جس پارٹی میں ہم رہے ہوں، قربانیاں دی ہوں، مارے کھائی ہوں، آپ نے پرچے جھیلے ہوں، آپ نے جناب نون لیگ کی فسطائیت، رانا ثناء اللہ کی، نون لیگ کی 10 سال ان کی پنجاب کی حکومت کے اندر بھی ہر قربانی دی ہو، پھر آپ ڈسپلن کے پابند ہو کے، ایتھکس کے پابند ہو کے ساری چیزیں چلا رہے ہو، تو اس میں پھر جب آپ دیکھتے ہیں نا، سپوز گھر میں بڑا اگر کوئی باپ یا ماں اگر کوئی غلطی کرتی ہے نا، تو بیٹا اس انداز سے اس کو نہیں روکے گا جس طرح وہ باہر کسی جگہ پہ کسی کو غلطی کرتا ہوا دیکھے گا تو روکے گا. اتنا طریقے سے کوئی عزت احترام بھی برقرار رکھتے ہوئے جو ہے نا اس کو روکنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں جناب آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں ایسا. ہم نے تو بھائی جان یہ کوشش کی کہ یار پارٹی کے اندر رہتے ہوئے پارٹی کی لیڈرشپ کو احساس ہو کہ یہ چیز نہیں کرنی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہاں جو میرے لیول کے یا مجھ سے جونیئر تھے، چاہے وہ ایم پی اے تھے، ایم این اے تھے یا عہدیدار تھے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے بھی ہم نے طے کروایا 2 دفعہ، یکم کو بھی کروایا، 6 کو بھی کروایا. بڑی ضد تھی جناب واسق قیوم کو اور عمر تنویر بٹ کو. عمر تنویر بٹ آپ لوگ گواہ ہیں کہ پل کے پرے جناب اپنے 50 بندے لے کے کھڑا ہوا تھا، بلاتا رہا، چیختا رہا. میں نے کہا خبردار کوئی بندہ آگے نہیں جائے گا. ہم نے پریس کانفرنس کی، میڈیا ٹاک کی، میں نے بندے خود ڈسپس کروائے. میں نے کہا بس ختم ہوگی ریلی. صداقت عباسی صاحب اس ریلی میں لیٹ آئے تھے، وہ ٹریفک پیچھے تھی جس کی وجہ سے وہ تو جب ڈسپسڈ ہو گیا تھا اس کے بعد وہ وہاں پر پہنچے. تو جو کردار اپنا تھا وہ کر سکتے تو ہم نے کیا. جی زیدی صاحب اب کس کی باری آ رہی ہے سر؟ اب کس کی باری آ رہی ہے؟ ابھی آئیں گے جی، سارے آئیں گے. دیکھیں بات یہ ہے، وہ اقبال کا شعر ہے، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوا. یہ شاخ نازک کے اوپر بنا ہوا، گناہ کے اوپر بنا ہوا، جرم کے اوپر بنا ہوا، فساد فی الارض کے اوپر بنا ہوا یہ آشیانہ تھا، یہ تحریک فساد فی الارض. اس میں جو دامے درمے سخنے، انٹینشنلی یا نان انٹینشنلی، ٹینجبلی یا انٹینجبلی، محسوسانہ یا غیر محسوسانہ انداز سے جو استعمال ہوا، اس کو احساس ہوگا کہ یہ غلط ہوا ہے. اگر وہ سچا پکا پاکستانی تو بات کی بات، اگر وہ ایک سچا انسان ہے، اس کے اندر انسانیت کی رمق ہے، جس کے اندر بھی وہ تسلی سے بیٹھ کے اگر پوری تحریک کو دیکھے گا، سمجھے گا، تو اسے نظر آ جائے گا کہ یار یہ غلط تھی، یا ان ایتھک تھی، یہ انلیگل تھی. گرفتاری کس سویلائز معاشرے کے اندر جھوٹا پرچہ ہو یا سچا پرچہ ہو، کوئی کہے کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی، میری اس ضد کے پیچھے چاہے میرا گھر تباہ ہو جائے، میرا خاندان تباہ ہو جائے، میرے کارکن تباہ ہو جائے، میری پارٹی تباہ ہو جائے، تو یہ نان ایتھیکل بات ہے. جی آخری سوال. فلسطین کے حوالے سے اس وقت تمام دیش خون ریزی اور مارداڑ کا سلسلہ چل رہا ہے.
اس حوالے سے آپ امت مسلمان جو ابھی تک بیانات کی حد تک چل رہی ہے کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں میں شروع میں ساری بات کر چکا ہوں اور عالمی طاقتوں سے لے کے امت مسلمہ سب کو فرنٹ فٹ پہ آ کے فلسطین کے ایشو کے اوپر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے جیسے وہ پرو اسرائیل اور یہ حقوق انسانی کی علم بردار عالمی تنظیمیں جو پروپیگنڈا کرتی ہیں، یا جس طرح چیئرمین تحریک انصاف کی سابقہ اہلیہ جو ان کے بچوں کو پال رہی ہیں، انہوں نے بین قسم کے ٹویٹ دیے کہ میں ادھر کی بھی مذمت کرتی ہوں تو ادھر کی بھی مذمت کرتی ہوں. نہیں، فلسطین کی حماس نے اگر اسلحہ اٹھایا، ویپن اٹھایا، میزائل اٹھائے تو جناب 76 سال اور خصوصاً پچھلے 2 سال ہر روز ویڈیوز آتی تھی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کس طریقے سے مسلمان فلسطینی بہنوں، بھائیوں، بچیوں، بچوں، بزرگوں اور جوانوں کو ذلیل کیا جاتا تھا، ان کی عزتوں کو رولا جاتا تھا، ان کو لہو لہان کیا جاتا تھا، ان کو جناب دوائیوں اور خوراک کے لیے تڑپایا جاتا تھا. بھائی یہ اس کا رد عمل تھا. لیکن اب اس کا حل اگر تلاش کرنا ہے تو حل ایک ہی ہے. میں نے شروع میں کہا کہ ان کے حقوق ہیں فلسطینی عوام کے، مذہبی حقوق، قومی حقوق، جغرافیائی حقوق. یہ 3 حقوق ہیں، یہ عالم اسلام کو بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اور یو این او کو بھی اور عالمی طاقتوں کو بھی یہ پورے کرنے پڑیں گے، تب اس کا پائیدار حل آئے گا. مذہبی حقوق میں بیت المقدس کے ساتھ ان کا رشتہ اور پوری امت مسلمہ کا رشتہ، اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، اس میں مسلمانوں کا حق کتنا ہے عبادت سے لے کے باقی معاملات. قومی حقوق سے میں جناب ان کا ایک فلسطینی ہونے کی حیثیت سے ان کی کریڈیبلٹی، ان کی ورتھ، ان کی آئیڈینٹی، اور آپ کی جناب جغرافیائی حقوق کے حوالے سے ان کی ریاست کا حدود دربا. یہ جب 3 چیزیں عالمی طاقتیں اور نوع انسانی اور جناب آپ کا یو این او یہ طے کر لے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. پاکستان کرکٹ ٹیم کا میچ تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے جناب ہمارا تو P+ بلڈ گروپ ہے. حالانکہ کرکٹ سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی قسم کی بھی، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. لیکن بینگ اے پاکستانی، جہاں پاکستان کی ٹیم میدان میں ہوگی ہمارا دل جو ہے اس کے ساتھ دھڑکے گا انشاءاللہ. بڑی